چاند سے زیادہ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ لوگوں میں اس دین کے لیے جو آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا، ہمارے گھروں سے نکلتا ہوا جا رہا، مردوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا، عورتوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا، مسلمانوں اس دین کے خاطر میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کو پتھر مارے گئے۔ مکے کی گلی کے اندر جب میرے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک پتھر ادھر سے آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے۔ حضرت علیہ السلام اسی مکے کی گلی کے اندر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک پتھر ادھر سے آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہوئے جا رہے، میرے نبی علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے۔ مسلمانوں کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، ارے جب پتھر لگتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے۔ کسی نے جا کر کے گھر میں کہہ دیا آپ کے ابا کو پتھر سے مارا جا رہا ہے، گھر میں کوئی مردان کی صورت موجود نہیں ہے۔ آپ کی صاحبزادی نکل کر کے آئی، دیکھا میرا ابا کا چہرہ مبارک خون سے آلود ہے، میرا ابا کے کپڑے خون سے آلود ہے، آگر کے اچھی مر جاتی ہے، سر سے اوڑھنے کو اتارتی ہے، اس کے دو ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا اپنے سر پر رکھتی ہے، ایک ٹکڑے سے میرے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے ابا آپ کب تک یہ مارے کھاتے رہو گے، اے میرے ابا آپ کب تک یہ پتھر کھاتے رہو گے، اے میرے ابا آپ کب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری بیٹی رو نہیں، او میری بیٹی رو نہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تیرا ابا کا لایا ہوا دین گھر گھر پہنچ کر رہے گا۔ مسلمانوں آج ہمارے گھروں کے اندر ارے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی سے وہ دین نکلتا ہوا جا رہا۔ میرے نبی علیہ السلام مکے سے طائف تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا پتھر سے استقبال کیا، اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ جس میں ہتھل کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پتھر نہ لگا ہو، اتنے پتھر مارے کہ جس میں ہتھل کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ زخمی نہ ہوا ہو۔ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے اندر 4000 پہلوانوں کی طاقت تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے اندر 10,000 پہلوانوں کی طاقت تھی، مگر اتنے پتھر مارے کہ آپ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، آپ میں چلنے کی طاقت نہ رہی، آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک صحابی گود میں اٹھاتے ہیں اور پری میں جا کر کے لٹا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے سارے منظر کو دیکھا ہے اور وہ کہا اگر آپ اجازت دیں تاکہ ان پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور جبریل میں انسانیت کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمان کون سے راستے پر جا رہا ہے؟ مسلمانوں میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور جبریل جانا نہ جانا میں بعد میں فیصلہ کروں گا، پہلے میں رب سے معلوم کر کے آؤ، میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آج یہ امت کون سے راستے پر جا رہی، آج یہ نوجوان آج یہ ذمہ دار طبقہ، آج ہمارے مرد حضرات ہماری عورتیں کون سے راستے پر جا رہی۔ مسلمانوں حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہہ دے، میرے محمد سے کہہ دے، میرے مدثر سے کہہ دے تیرے چلے جانے کے بعد تیری امت کو پیارا مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب مجھے لے کر کے چلو۔ مسلمانوں وقت تھا میرے نبی حضرت علیہ السلام نے کہتے میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے حسن کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے عثمان کا کیا بنے گا، میرے عمر کا کیا بنے گا، میرے ابو بکر کا کیا بنے گا، میرے صحابہ کا کیا بنے گا۔ فاطمہ سے بڑی محبت ہے، خیال نہیں آیا، حسن سے بڑا پیار ہے، خیال نہیں آیا، اگر خیال آیا ہے تو اس امت کا خیال آیا ہے، میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہوگا دو کام کبھی نہ کرے گا، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ ہائے مسلمان، آج مسلمان بات بات میں جھوٹ بول رہا ہے، آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، آج مسلمان دوسروں کو بے وقوف اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عزت کو میرے طریقے میں چھپا کر کے رکھا ہے، اگر میرے طریقے کے اوپر عمل کرو گے تو عزت پاؤ گے، اور اگر میرے طریقے کے اوپر عمل نہ کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے محترم آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے خدا کے واسطے سبھی حضرات اپنے گھروں کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، سبھی حضرات میرے نبی حضرت علیہ السلام کے ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنے،
سب حضرات عہد کریں، وعدہ کریں